السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سورۃ البقرہ کر رہے تھے، آئیے آگے آیات کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پس من بدلا جو تبدیل کرے ہو اسے، بعد ماں جو سمعا اس نے سن لیا ہو اسے، پس انما محض اثم گناہ ہو اس کا، علی الذین اوپر وہ لوگ، یبدلون جو تبدیل کرتے ہیں ہو اسے، ان اللہ یقیناً اللہ تعالی، سمیع بہت سننے والا، علیم علم رکھنے والا ہے۔ پس جو اسے اس کے سن لینے کے بعد تبدیل کرے تو اس کا گناہ اسی پر ہوگا جو اسے تبدیل کرتے ہیں، یقیناً اللہ بہت سننے والا اور دائمی علم رکھنے والا ہے۔ اس آیت میں یہ ہے کہ مگر جو شخص اس وصیت کو اس کے سننے کے بعد بدل دے تو اس کا گناہ صرف انہی پر ہوگا جو اسے بدل دیں، اللہ یقیناً خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ پس من جو خافا خوف رکھتا ہو، من سے موسی یا وصیت کرنے والا، جنفن جھکاؤ، او یا اثمن گناہ، پس اصلح اس نے اصلاح کی، بینہ درمیان، ہم ان کے، پس لا نہیں، اثم کوئی گناہ، علی اوپر، ہی اس، انا یقیناً، اللہ غفور بہت بخشنے والا، الرحیم بار بار رحم کرنے والا ہے۔ پس جو کسی موسی سے اس کے ناجائز جھکاؤ یا گناہ کے ارتکاب کا خدشہ رکھتا ہو، پھر وہ ان وارثوں کے درمیان اصلاح کر دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ پھر جو شخص کسی وصیت کرنے والے سے طرفداری یا گناہ کے سرزد ہونے کا خوف کرے اور ان کے درمیان صلح کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اللہ یقیناً بڑا بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ یعنی وصیت کرنے والے اور ان رشتہ داروں کے درمیان جن کو نقصان پہنچانے یا نظر انداز کر دینے کا اس کا ارادہ ہو، یا ان اشخاص میں جن کے حق میں وصیت ہے، باہمی سمجھوتے سے ان کو راضی کر دے کے باوجود وصیت کے وہ ایک دوسرے کو اس کا حق ادا کر دیں۔ بعض دفعہ شریعت پر عمل کرنے کے باوجود وصیت کرنے کی صورت میں بعض نقصانات کا احتمال موجود ہوتا ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص 1/3 کی وصیت کر دے مگر باقی وارث اتنے ہوں کہ بقیہ مال میں سے ان کو حصہ بہت کم ملتا ہو، تو ایسی صورت میں اگر اصلاح کروا دی جائے تو گناہ نہیں، یعنی وصیت کرنے والے اور اس کے خاص محبوب یا خاص مبغوض میں صلح کرا دے تو یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، آمنو وہ ایمان لائے، کتبا فرض کیے گئے، علی اوپر، کم تمہارے، الصیام روزے، کما اسی طرح، کتبا فرض کیے گئے، علی اوپر، الذین وہ لوگ، من سے قبل پہلے، کم تم، لعل تاکہ، کم تم، تتقون تقوی اختیار کرو۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے اسی طرح فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ یہ آیت تو بہت واضح ہے، جس میں ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر بھی روزوں کا رکھنا اسی طرح فرض کیا گیا ہے جس طرح ان لوگوں پر فرض کیا گیا تھا جو تم سے پہلے گزر چکے، تاکہ تم روحانی اور اخلاقی کمزوریوں سے بچو، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ روزہ جو ہے وہ پرہیزگاری سکھاتا ہے۔ اگلی آیت ہے، ایامن دن ہیں، معدودہ گنتی کے، پس من جو کانا ہے، من میں، کم تم، مریضن بیمار، او یا علی اوپر، سفرن سفر، پس عدتن گنتی پوری کرنا، من سے، ایامن دنوں، اخرى
دوسرے، و اور، اعلیٰ اوپر، الذین وہ لوگ، یطیقون وہ طاقت رکھتے ہیں، ہو اس کی، فدیتن فدیہ ہے، طعام کھانا کھلانا، مسکین ایک مسکین کا، پس من جو تطوع وہ دلی خوشی سے کرے، خیرن نیکی، پس ہوا وہ، خیرن بہتر، لا واسطے، ہو اس، و اور، ان اگر، تصوموا تم روزے رکھو، خیرن بہتر، لا واسطے، کم تمہارے، ان اگر، کنتم تم ہو، تعلمون تم جانتے۔ گنتی کے چند دن ہیں، یعنی اس آیت کا کیا ہے بامحاورہ ترجمہ، آئیے دیکھتے ہیں۔ گنتی کے چند دن ہیں، پس جو بھی تم میں سے مریض ہو یا سفر پر ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اتنی مدت کے روزے دوسرے ایام میں پورے کرے، اور جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہوں ان پر فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، پس جو کوئی بھی نفلی نیکی کرے تو یہ اس کے لیے بہت اچھا ہے، اور تمہارا روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم علم رکھتے ہو۔ سو تم روزے رکھو چند گنتی کے دن، اور تم میں سے جو شخص مریض ہو یا سفر میں ہو تو اسے اور دنوں میں تعداد پوری کرنا ہوگی، اور ان لوگوں پر جو اس یعنی روزے کی طاقت نہ رکھتے ہوں بطور فدیہ ایک مسکین کا کھانا دینا ہے، بشرطے کہ استطاعت واجب ہے، اور جو شخص پوری فرما برداری سے کوئی نیک کام کرے گا تو یہ اس کے لیے بہتر ہوگا، اور اگر تم علم رکھتے ہو تو سمجھ سکتے ہو کہ تمہارا روزے رکھنا جو ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ گنتی کے چند دن ہی تو ہیں کہ 30 روزے ہیں، تو ان میں سے بھی جو اگر مریض ہیں یا سفر پر ہیں تو ان کو چاہیے کہ اگر وہ روزہ جو ہیں وہ چھوڑتے ہیں تو وہ دوسرے ایام میں ان کو پورا کریں، اور جو لوگ اس کی طاقت نہ رکھتے ہوں جیسے جو لوگ بیمار ہیں اگر وہ دوسرے ایام میں بھی روزے نہیں رکھ پاتے ہیں تو ان کو فدیہ دینا ہوگا، اور فدیہ کیا ہے؟ ایک مسکین کو کھانا کھلانا۔ اور اگر یہاں پہ یہ بھی بتا دیا گیا کہ جو کوئی بھی نفلی نیکی کرے تو یہ اس کے لیے بہت اچھا ہے، کیونکہ اگر کوئی بھی نفلی طور پہ اگر کوئی روزے رکھ رہا ہے بعد میں تو وہ اللہ تعالیٰ جب ان کو شمار کرے گا تو وہ اگر فرض کم ہوں گے تو نفل والے جو ہیں وہ فرض میں شمار کیے جائیں گے، پہلے فرض کو پورا کیا جائے گا جب گنتی کرے گا اللہ تعالیٰ۔ اور روزے رکھنے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم ذرا سا بھی علم رکھتے ہو تو تمہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ روزے رکھنا تو تمہارے اپنے ہی صحت کے لیے اچھا ہے، اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ فدیہ اگر دینے کی طاقت رکھتے ہیں تو بس فدیہ ہی دے دیا کریں اور روزے نہ رکھا کریں، اور بیماری کے بہانہ بنا کے جو ہے بیماری کا وہ روزے نہیں چھوڑنے چاہیے۔ اگر واقعی ہی کسی کو اتنی کمزوری ہے کہ وہ واقعی ہی میں نہیں رکھ سکتا تو پھر جو ہے وہ اس کو فدیہ دینا ہوگا۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ شہر رمضان مہینہ رمضان کا، الذی وہ ہے، انزلہ اتارا گیا، فی میں ہی اس، القرآن قرآن اتارا گیا، ہدن ہدایت، لی واسطے، الناسی لوگوں کے، و اور، بینات کھلے نشانات، من الہدا ہدایت سے، و اور، الفرقان حق و باطل میں فرق کر دینے والا، پس من جو، شاہدہ دیکھے یا پائے، من سے، کم تم، الشہر یہ مہینہ، پس لا ضرور، یسم وہ روزے رکھے، ہو اس کے، و اور، من جو، کانا ہو، مریضن مریض، او یا، علا اوپر، سفرن سفر، پس عدتن گنتی پوری کرنا، من سے، ایامی دن، اخرى دوسرے، یریدو وہ چاہتا ہے، اللہ بھی، لیے، کم الیسر یسرا آسانی، و اور، لا نہیں، یریدو وہ چاہتا ہے، بھی واسطے، کم تمہارے، الاسرا تنگی، و اور، لی تکملو تم پوری کرو، العدۃ گنتی، و اور، لی ساتھ،
تکبرو تم بڑائی بیان کرو اللہ اللہ کی، اللہ اوپر، ماں جو ہدا اس نے ہدایت دی، کم تمہیں، وا اور، لعل تاکہ تم تشکرون تم شکر کرو۔ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن انسانوں کے لیے ایک عظیم ہدایت کے طور پر اتارا گیا اور ایسے کھلے نشانات کے طور پر جن میں ہدایت کی تفصیل اور حق و باطل میں فرق کر دینے والے امور ہیں، پس جو بھی تم میں سے اس مہینے کو دیکھے تو اس کے روزے رکھے، اور جو مریض ہوں یا سفر پر ہوں تو وہ گنتی پوری کرنا دوسرے ایام میں ہوگا۔ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا، اور چاہتا ہے کہ تم سہولت سے گنتی کو پورا کرو، اور اس ہدایت کی بنا پر اللہ کی بڑائی بیان کرو جو اس نے تمہیں عطا کی، اور تاکہ تم شکر کرو۔ اس میں یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں قرآن کریم نازل کیا گیا ہے، وہ قرآن جو تمام انسانوں کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا گیا ہے اور جو کھلے دلائل اپنے اندر رکھتا ہے، ایسے دلائل جو ہدایت پیدا کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی قرآن میں الہی نشان بھی ہیں۔ اس لیے تم سے جو شخص اس مہینے کو اس حال میں دیکھے کہ نہ وہ مریض ہو اور نہ مسافر، اسے چاہیے کہ وہ اس کے روزے رکھے، اور جو شخص مریض ہو یا سفر میں ہو تو اس پر اور دنوں میں تعداد پوری کرنی واجب ہوگی۔ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا۔ یہ حکم اس لیے اس نے دیا ہے کہ تم تنگی میں نہ پڑو اور تاکہ تم تعداد کو پورا کر لو، اور اس بات پر اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تم کو ہدایت دی، اور تاکہ تم اس کے شکر گزار بنو۔ یعنی کہ اگر دائمی مریض بھی نہ ہو اور سفر میں ہو تو پھر بعد میں ان دنوں کو پورا کرنا ہوگا، بعد میں ان روزوں کو رکھ کے تعداد کو پورا کرنا ہوگا، اور اگر جو ہے وہ دائمی مریض ہے تو پھر فدیہ دینا ہوگا، جیسے کہ پچھلی آیت میں حکم تھا۔ تو بڑی کھلی اور واضح آیات ہیں، اور اس میں سب سے پیاری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا، تاکہ اگر تم مریض ہو یا کسی مشکل کی وجہ سے نہیں رکھ پا رہے ہو رمضان کے روزے، تو بعد میں اس گنتی کو آرام سے سہولت سے جو ہے وہ پورا کر لو۔ لیکن رمضان کے روزے فرض ہیں، اور وہ جو ہیں ان کا طریقہ کار بتا دیا گیا ہے کہ تم میں سے جو بھی مریض نہیں ہیں اور مسافر نہیں ہیں تو وہ جب بھی رمضان کو دیکھیں تو رمضان کے روزے رکھیں، اور جو مریض ہیں وہ شفا یاب ہو جائیں تو بعد میں اپنی گنتی کو پورا کریں، اور اسی طرح مسافر بھی۔ مگر جو ایسے مریض ہیں جو کہ جن کا مرض جو ہے وہ دائمی ہے، تو ان کے لیے جو ہے وہ فدیہ کا ہے اصول۔ بڑی کھلی اور واضح آیات ہیں، سبحان اللہ۔ اگلی قرآن کلاس میں انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔